دعاگو ہیں کہ جنگ جلد ختم اور امن قائم ہو۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی جو جاری ہے۔ پاکستان نے امن کے لیے بھرپور کاوشیں کی۔ 11 اپریل کو مذاکرات کا سیشن 21 گھنٹے تک چلا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا خطے میں امن کے قیام کے لیے صدقے دل سے کوششیں کی۔ امن عمل میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششیں بھی قابل ستائش ہیں۔ عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال ہے۔ جمعے کو قیمتوں کا دوبارہ تعین کریں گے۔ کابینہ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے حالیہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے سبسڈی کی ادائیگی جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ کہا حالات بہتر ہونے تک صوبے موٹر سائیکل، رکشوں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی جاری رکھیں۔ وزیر اعظم نے خصوصی کمیٹی کو صوبوں سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور جوائنٹ چیفز آف اسٹاف چیئرمین جنرل ڈین کین کی کانگریس ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیشی، دفاعی بجٹ کے لیے رقم مانگ لی۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ٹرمپ کی $1.5 ٹریلین کی دفاعی بجٹ درخواست فوری ضرورت کی عکاسی کرتی ہے۔ دفاعی بجٹ کا مقصد امریکہ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھنا ہے۔ امریکی افواج کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کر رہے ہیں۔ جنرل ڈین کین کا ایران جنگ کے دوران اپنے سپاہیوں کی ہمت کو خراج تحسین، کہا ہماری افواج جنگ میں ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ اور امریکی صدر کی ایران کو پھر جلد ڈیل کرنے کی دھمکی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا، بہتر ہے کہ تہران جلد دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ ایران غیر جوہری معاہدے پر دستخط کے طور طریقے نہیں جانتا، میں مزید اچھا آدمی بن کر نہیں رہ سکتا۔ ایران نے اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے اور چاہتا ہے کہ ہم جلد از جلد ہرمز کھول دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ برطانوی شاہ چارلز متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی ہے۔ ایران نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں آبلہ ہرمز دوبارہ کھولنے کی تجویز تھی، جبکہ جوہری پروگرام پر بات چیت کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات کی گئی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے اپنا گھر اسکیم کے لیے اہم فیصلے۔ اسٹیٹ بینک کا اپنا گھر اسکیم کے لیے بڑا اقدام۔ اپنا گھر ہو تو اپنا اسکیم کے لیے نئے قواعد جاری۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی اور بینکوں کو 15 دن میں منظوری مکمل کرنے کا حکم۔ اسٹیٹ بینک نے ہاؤسنگ فائنانس قواعد میں نرمی کر دی۔ بینکوں کو قرض درخواستیں جلد نمٹانے کی ہدایت۔ قرض لینے والوں کے لیے ڈیٹ بوجھ کی حد 65% مقرر۔ گھریلو آمدن کے مطابق قرض دینے کی نئی شرائط نافذ۔ 50 لاکھ سے زائد پراپرٹی کے لیے منظور شدہ ویلیویٹر لازمی قرار دے دی گئی۔ ایران نے UN سیکرٹری جنرل کو خط میں امریکی ناکہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا سمندری قزاقی قرار دے دیا۔ ایرانی مندوب نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ امریکہ سے تحویل میں لیے گئے جہاز چھوڑنے کا حکم دے۔ امریکی اقدام کی علاقائی عالمی سیکیورٹی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن کو ان اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم مینیا نے کہا کہ ایران طویل الجنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور دشمن کو جنگ شروع کرنے پر پچھتانا پڑے گا۔ ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود امریکہ اور دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث جنگی تیاری جاری رکھی گئی اور نئے اہداف طے کر لیے گئے۔ اصفہان میں دشمن کی دراندازی کے دوران ایرانی زمینی افواج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کی کارروائی مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ عالمی بینک نے کموڈٹی مارکیٹ آؤٹ لک رپورٹ 2026 جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث عالمی معیشتوں پر شدید دباؤ ہے، جس سے روزگار اور ترقی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد بلند ترین سطح تک جا سکتی ہیں۔ اگر جنگ طویل ہوئی تو قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ جائے گی۔ توانائی کی قیمتوں میں 16 سے 24% اضافے کا امکان۔
जिससे आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद में इजाफा होगा और तरक्की पसीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ मुआशी शिकंजा मजीद कसते हुए 35 इदारों और शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक उन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान के बैंकिंग शोबे की मदद कर रहे हैं और अरबों डॉलर मालियत के ईरानी तेल की तरसील में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। OFAC ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो बैंक भी पाबंदियों के ज़द में आ सकते हैं जो ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के बदले अदायगियाँ करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार करते हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन खसफलिल हक के तहत चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताबिक चौकियों गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने दुश्मन को पसपाही पर मजबूर किया। दिफाई वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का खैर मुतसलसल असम इलाकाई सालमियत के यकीनी बना रहा है। ऑपरेशन खसफलिल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली कब्ज़े का खात्मा और दो रियासती हल ही ख़ित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गज़ा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने मस्जिद अक्सा में दरअंदाजियों और मुक़द्दस मकामात की पामाली फौरी बंद करने का मुतालबा किया। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों से 2000 से ज़ायद शहरियों के हलाक व ज़ख्मी होने पर तशवीश ज़ाहिर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।